بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد وسلم. سب سے پہلے تو میں اپنے تمام محترم ساتھی بھائیوں کا معزز ساتھی بھائیوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس سفر کو قبول فرمائے اور جو ہمارا مقصد ہے اس ملک کے نظام نفاذ اسلام کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ آپ کے حصے کو بھی قبول فرمائے. یقیناً میرے ساتھ میں شکر گزار ہوں سیالکوٹ کی اپنے ذمہ داران کا، مرتضیٰ بھائی، حافظ صاحب کا، خالد بھائی کا، اپنے میاں رضوان صاحب کا، دیگر اپنے احباب دوست اپنے یہاں تشریف فرما ہیں. ان کی محبت کی وجہ سے آج آپ سب کی زیارت کا موقع بھی عطا ہوا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان سنی تحریک ایک کمپین چلا رہی ہے اس وقت موجودہ دور موجودہ حالات کو رکھتے ہوئے. تو اتفاق دیکھیں اللہ تعالیٰ پیار ہے اس سرزمین سے، شہداء کی سرزمین ہے. اور میرے شاعر مشیخ جنہوں نے ہمیں خواب دیا تھا اور انہوں نے بڑے خوبصورت اپنے ایک شعر کے ذریعے اس کو تمام اس نظام کو سمو دیا، کیونکہ اس سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ شعر وہ کی محمد سے وفات ہو ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے شہداء کی سرزمین ہے. اور اپنے شہداء کے جان نشین کی حیثیت سے اس وقت آپ کے درمیان تشریف فرما ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اس شہر میں کراچی شہر سے لے کر خیبر تک دہشت گردی، جب ایک چھوٹا سا اگر میں ذرا سا دو لائنوں میں صرف تعارف ہو جائے وہ یہ کہ پاکستان سنی تحریک کا جو وجود تھا وہ 27 رمضان 1990 میں تھا. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس ملک کے اندر دہشت گردی کا آغاز کب ہوا تھا. اس دہشت گردی کا مجھے اور آپ سب کو پتہ ہے کہ نہ ہمارے تعلیمی ادارے محفوظ تھے، نہ عبادت گاہیں مطلب دہشت گردی کا شکار تھیں. یعنی کہ فوج سے لے کے ہر طبقے کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا. وہ 80 کی دہائی تھا یہاں سے لے کر. تو اس وقت یہ تحریک کی بنیاد رکھی گئی اور اس نے آج تک یہ جد و جہد کر رہے. موجودہ صورتحال میں جو ملک کے حالات ہیں وہ اس وقت اس نیچ پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں، ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے، ہماری جد و جہد یہ کہتی ہے، ہمارے شہداء کی قربانیاں یہ کہتی ہے کہ پاکستان کو شاید ایک خونی انقلاب سے گزرنا پڑے اور ایسے حالات ملک کے پیدا کیا جا رہے ہیں جہاں خانہ جنگی ہو سکتا ہے، ایک روٹی کے لیے بھی لوگ لڑ رہے ہیں وہ آپس کے اندر. تو ایسے حالات ہیں. ایسے میں ہم نے کیونکہ ہمارا ایک مذہبی بیک گراؤنڈ ہے، اس کے ساتھ فلائی اور ہے مذہب میں، سیاست میں صرف اس لیے ہے کہ نہیں لوگوں کو یہ بتائیں کہ سیاست لوٹ کھسوٹ کا، کرپشن کا نام نہیں ہے. سیاست عبادت کا نام ہے. اگر ہم اپنے مخلوق خدا کی عبادت کریں، یہی وجہ ہے کہ ہم نے نفاذ اسلام کانفرنس ابھی 4 جون کو ایوان اقبال میں کیا. جتنے لوگ اندر تھے اتنے باہر لوگ تھے، اور جو ایک لوگوں نے اچھا ایک پازیٹیو رسپانس دیا کہ تبدیلی چاہتے ہیں. اسی طریقے سے آج کل 5 جون کو ہمارے سیالکوٹ کے ذمہ داران نے نظام مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد کیا. اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ واحد یہ نظام ہے اس وقت گزشتہ 77 سال سے 77 ایئرس پاس ہو گئے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نظام
ہم نے لبرلزم دیکھا, روٹی کپڑے مکان کا نعرہ دیکھا, تو نہیں کر نعرے دیکھے, لیکن آج تک میرے شاید ہمارے پاس کسی کے پاس نہ روٹی ہے نہ کپڑا نہ مکان. آج ہمارے پاس عدل, جو سب سے بڑا فقدان ہے وہ یہاں عدل کا ہے. اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, احتساب کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ہر بندہ اپنے حساب سے ان معاملات کو لے کر جاتا ہے. جو سب سے بڑی چیز اسلام کی تاریخ میں ہم نے دیکھا وہ یہ تھا عدل کا نظام, اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے منشور ہے اسلامی نظام کا ہے نفاذ عدل, تعلیم, امن و امان. 3 چیزیں فوکس, اس میں پوری چیزیں آ جاتی. پھر ہم نے اس میں چیزیں رکھی کہ بیرونی مداخلت نہیں ہونی چاہیے, اقلیتوں کا بھی تحفظ ہے یہ نظام کے اندر. اس میں عدل کیا ہوتا ہے کہ اگر میرے آقا کریم حاتم طائی کی بیٹی حضور کے دربار میں بیٹھی ہے تو آقا کریم تشریف لاتے تو اپنی چادر اتار کے ان کے سر پہ ڈھک دیتے, تو صحابی کہتے ہیں کہ حضرت یہ تو مسلمان نہیں, یہ کافر ہے. تو آپ نے ایک جملے میں بتایا کہ عورت کی عزت کیا ہے. کہا کہ یہ کیا عورت نہیں ہے, یہ بیٹی نہیں ہے, کافر ہے تو کیا ہوا, لیکن عزت تو سب کی سانجھی ہے. تو اس وجہ سے یہ اس نظام کے ساتھ ہم جدوجہد کر رہے ہیں. اور تقریباً 2 قیادتوں کی قربانیاں. 2001 میں میرے قائد و بانی محمد سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کو کل عدم تنظیموں کے دہشت گردوں نے ان کے بہنوئی کو, ان کے بھتیجے کو شہید کیا. اس کے بعد 11 اپریل 2006 اس کے اندر نشتہ پارک کا دھماکہ ہوا جہاں ہم نے 63 جنازے اٹھائے, اپنی پوری قیادت کی قربانی دی. 2nd ٹائم. اب یہ ہے کہ تیسری بھی تیار ہے, ریڈی ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر یہ پاکستان کے لیے ہمارا خون شامل ہو جائے, جیسے ہمارے 22 لاکھ جانوں کا قربان خون شامل ہوا. آج مہنگائی کہاں پر ہے, آج انصاف ہے, آج عدالتیں ہوں یا جس نظام میں سب چیزیں ہمارے ایک دم ایسا لگتا ہے کلیپس ہو چکا ہے, ختم ہو چکا ہے. اور کسی کے لیے 2 نظام چل رہے ہیں. ان نظام کا واحد حل صرف ایک ہے, ہمارا یہ ذہن ہے, ہماری یہ جدوجہد ہے, ہماری یہ تحریک ہے کہ نظام آقا کے نظام میں جو سب کو امن بھی دیتا ہے, محبت بھی دیتا ہے, اقلیتوں کو بھی افسرا دیتا ہے. مثال کے طور پر خانے وال کا واقعہ آپ کے سامنے, سیالکوٹ کا واقعہ آپ کے سامنے. آج ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے, آج بھی سنا ہے کہ کیونکہ میں نے اپنی کہانی اس کو کہ وہاں پہ آج مودی کے یاروں نے کوئی گستاخی بے ادبی کی ہے جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. لیکن آج آپ دیکھیں وہاں پر کیا ہے, انصاف ہے. عدالتیں تو وہاں بھی لگی ہوئی ہیں, لیکن ہمارے سیالکوٹ میں عدالت لگی, 6 کو سزائے موت ہوئی اور 12 کو عمر قید ہوئی اسی سیالکوٹ کی عدالت سے. تو ہماری عدالتیں کچھ نہ کچھ کر جاتی ہیں. اور اس اقلیت کے معاملے میں تو خیر ہیں زیادہ سینسیٹیو, اس لیے کہ دنیا کو ہمارا یہ نظام نظر نہیں آتا. اور جہاں تک رہا ملک خود مختاری, آج آپ دیکھیں کہ قائد اعظم کے ویژن تھا اسرائیل کے بارے میں کہ یہ ایسا ہے جیسے کہ مسلمانوں کے پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مطابق ہے. آج ہم پتہ نہیں کون سا ہم نے سودا کیا ہے, ابھی اس خود مختاری کا سودا کیا ہے, ہم نے کیا کیا چیزیں بیچی ہیں. تو ابھی آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے 10 روپے پیٹرول میں بڑھنے پر ہم نے پورے پاکستان میں لانگ مارچ اور ریلیاں نکالی, وہاں سے وہ ریلی لے کے نکل رہے ہیں, وہاں سے وہ ریلی نکل رہے ہیں, اور آتی 60 روپے کا تحفہ آپ کے بارگاہ میں پیش کر دیا کہ لیجیے. اور میں ایک بات جو بڑی ہے ایک ریسرچ کر رہا تھا اپنی عوامی نمائندوں کے پر, واٹ از دا ڈفرینس بٹوین یہ اسلامی ریاست کے رسول ہوں اور وہاں سے نظام ہو, اور ایک طرف ہماری عوامی نمائندے جس پہ ہمارے بیرونی لوگ بھی کہتے ہیں یار یہ کیا ہے. پیٹرول فری ہے پاکستان کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ, میڈیکل فری ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ, صحت, اسپتال, ٹریولنگ سب کچھ فری ہے. 80 لاکھ لیٹر پیٹرول فری. وہ کون لوگ ہیں, وہ آپ کے ہمارے عوام کے نمائندے ہیں. میں نے دیکھ رہا تھا کہ 85 ارب روپے ان کے ماہانہ اخراجات ہیں, 85 ارب روپے ان کے ماہانہ اخراجات ہیں. تنخواہ لگائیں اور خالی یہ ایم پی ہے ایم این اے کی, اور آپ ان کا پیٹرول فری ہے, ان کی ٹریولنگ فری ہے, ان کا اسپتال فری ہے, یہ علاج جہاں چاہے کریں فری ہے. لیکن ٹیکس کس نے دینا ہے, میں نے اور آپ نے. میں نے آپ ہم خرید نہیں سکتے, ہمارا غریب آدمی 200 روپے کا پیٹرول نہیں سکتا, یہ 400 کا بھی خرید سکتے ہیں, 800 کا بھی خرید سکتے ہیں, لیکن ان کے لیے سب کچھ فری ہے. تو یہ ناانصافیاں, ہمارا نمائندہ تو پھر ہمارے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے. یقیناً یہ ساری چیزیں ہیں, اور اسرائیل کے اس معاملے کی بھی مذمت کرتا ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو لوگ انوالو ہیں اس کا پاسپورٹ بھی کینسل کیا جائے, ان کے اوپر غداری کا مقدمہ بنایا جائے کہ وہ کس طرح پاکستان کے سسٹم سے نکل کر باہر گیا. قائد اعظم کے ہم قائد اعظم
کی باتیں کرتے ہیں، ان کی وہ اتحاد اور تنظیم کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ پارلیمنٹ سے کیا اس کی اپروول تھی، کیا اس کے تمام پارٹیاں آن بورڈ تھیں؟ یہ ایک بڑا ایک سوال ہے جس کے اوپر یقیناً مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے. آج آپ دیکھیں، ہم ایک ہماری عدالتیں دیکھیں اور ایک وہاں دیکھیں کہ جس کو آپ دنیا میں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتے ہیں، یاسین ملک، آپ اس کو 2 دفعہ عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے. وہاں اور تو میں یقیناً ہماری مسلم امہ کے لیے بھی یہ منہ پہ ان کے سب کے تماچا ہے کہ آپ لوگ کی غیرتیں کدھر چلی گئی یار؟ آپ کی بچیاں، آپ کی بہنیں، آپ کے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آپ مزے سے آپ ان کے ساتھ سودے کر رہے ہیں، ان کے مندر بنائے، مندر 100 مندر بنائے، 100 چرچ بنائے، لیکن مسلمانوں کی بھی تو عزت کا تحفظ کرے نا، مسلمانوں کی بھی اس چیزوں کے معاملات کے اندر رہ کے. یقیناً ہم یہ IMF پہ جا رہے ہیں، سودے بازی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ماشاء اللہ سے جو ٹافی، ان کی ٹافیوں کی فیکٹری ہے ماشاء اللہ سے، اور کروڑوں کے اندر ان کا پروفٹ ہے. بھائی جب پاکستان نقصان میں جا رہا ہے تو ان کی فیکٹری فائدے میں کیسے جا رہی؟ ایک سوال ہے، ہماری تو نہیں سمجھ میں آئی ایک چیز. میرا بھی ایک انڈسٹری سے تعلق ہے، 17 سال اس جیپنیز قوم کے ساتھ کام کیا رہا، اور لیکن ان سب چیزوں کو سمجھتا ہوں، اور یہ سب چیزیں ہمیں دیکھنا چاہیے. اور ایک اور بڑی اہم بات جو اسلامی 19 سال پہلے ایک شرعی عدالت میں کیس گیا شرعی کورٹ کے اندر، اور وہ سود کے نظام کو انہوں نے چیلنج کیا. آپ حیران ہوں گے، آپ اپنی ریسرچ کر لیجیے گا، میں اس میں نہیں بولوں گا آپ کہیں گے یار یہ پتہ نہیں کس اس میں بات کر رہے ہیں. آپ اپنی ریسرچ کیجیے گا، بلکہ آپ کی ریسرچ ہم سے زیادہ ہی ہوتی ہے. آج اس کے نظام میں گئے اپیل کے اندر ایک سیاسی پارٹی، آج 19 سال کے بعد آج پھر دوبارہ فیصلہ آیا. ہم نے کہا ہے کہ یہ پاکستان سنی تحریک کا موقف ہے کہ جو سیاسی پارٹی اور جو بینک اس کے خلاف اپیل میں جائے گا، اس کے خلاف ہم سوشل بائیکاٹ بھی کریں گے اور تحریک بھی چلائیں گے. اور یہ میں آپ نہیں، علامہ اقبال کوئی وہ دارالعلوم سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، قائد اعظم کوئی دارالعلوم سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن وہ ان تقاضوں کو سمجھتے تھے. اور آپ ان کی اسپیچ اٹھا لیں، 1948 اسٹیٹ بینک کے اندر انہوں نے اسپیچ فرمائی تھی، اور آپ نے یہ کہا تھا کہ دیکھو پاکستان بنا لیا، یہ نظریاتی بنیاد پر پاکستان بنا، کہ ہم دونوں ایک الگ کلچر ہیں، ایک الگ سوچ ہے، الگ اس کے. اور آج وہ جو پاکستان کے خلاف گالیاں دیتی تھی، وہ وہاں کی وزیر اعلیٰ مقبوضہ اپنے اسے آزاد، ان کے لیے مقبوضہ کشمیر کی، آج وہ بھی کہتی ہے قائد اعظم صحیح تھے، قائد اعظم کا نظریہ صحیح تھا، علامہ اقبال کا خواب سچا تھا، کہ آج ہم نے ان کا اس وقت ساتھ نہیں دیا. آج وہ بھی اس بات کا احساس کرتے ہیں، یہ حق تھا، سچ تھا، پاکستان ایک حقیقت ہے، اس کی حفاظت میرے اور آپ پر برابر کی ذمہ داری ہے. خدا کی قسم ہمارا دل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس راہ میں یہ ہماری ماں باپ، ہماری ماں کی طرح ہمیں عزت عطا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ انشاءاللہ اس تحریک میں جو آپ کے نظام مصطفیٰ تحریک، ہم نے یہ جدوجہد کا آغاز کیا ہے. آج یہ دوسرا پروگرام سیالکوٹ میں ہوا، پہلا ایوان اقبال میں ہوا. ماشاء اللہ سے آپ دیکھیں، پہلا پروگرام ایوان اقبال میں اور دوسرا ان کے شہر میں. اس کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نصرت ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کے عدل کے لیے، اس ملک میں تعلیم کے لیے، اس ملک میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سب سے بڑی بیرونی مداخلہ ہے. کہ آپ ہمیں پھر غیرت بھی ویسی چاہیے نا. اگر طیب اردگان نے اپنی قوم کو قوم بنایا ہے، اس نے اپنی قوم کو بنایا ہے قوم، ہم نے اپنی قوم کو بانٹا ہے. ہمارے کوئی لیڈرشپ نہیں ملی جس نے ہمیں کہا ہو کہ ہم کس کو یہ تعارف کراتا ہوں میں پاکستانی ہوں، میں ایک اچھا انسان ہوں، میں ایک اچھا مسلمان ہوں، میں ایک اچھا پاکستانی ہوں. وہ یہ تعارف نہیں کراتا. لیکن وہاں دیکھیں اس قوم کو، اس نے کہا امریکہ کے، جب اس نے وہاں پہ مسلمانوں کو یہ لوگ مار رہے تھے، غیر ملکی امریکن اور یہ رشیا دونوں ہی ہمارے دشمن، تو وہاں پر ترک اندر چلا گئے، ترکی فوج اندر گئی، تو وہ پوچھتی ہیں، وہ اندر جو بچے بچیاں وہ کہتے ہیں انتا عربی انتا اجمی، مطلب آپ عربی ہو یا اجمی ہو. وہ کہتے ہیں ہم اجمی ہیں. تو اس کے اوپر وہ نکل کے سب بچے باہر آتے کہ نہیں، یہ نفرت ایسی بٹھائی گئی ہے مسلمانوں کے درمیان. اور یہ میرے آقا کا خطبہ ہے کہ عربی کو اجمی کو، اجمی کو عربی نہیں، یہ ساری چیزیں. لیکن اس نے امریکہ کی فکر نہیں کی. امریکہ نے تڑی لگا لی، ڈالروں کی ایسی کی تیسی کر دی. انہوں نے وہ ڈالر روڈوں پہ لا کے جلائے. کیوں؟ قوم تھے. ہمیں بھی ایک قوم بننا ہوگا اگر ہم پاکستان بچانا چاہتے ہیں. ایک قوم بن کر انشاءاللہ سچائی کے ساتھ کام کریں گے. اللہ تعالیٰ
ہم سب کا حامین و ناصر بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ اس پاکستان کی حفاظت فرمائے اور آقا کے نظام کے لیے، اس نفاذ اسلام کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے ہمیں جدوجہد کی توفیق. بہت شکریہ.